عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا دلس حسرت میں چھم گژھا مدینس پھراکن نار گنڈمت چھم میں سینس دلس اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین نے وادی کشمیر میں فروغ اسلام کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری، بھائی چارے اور ہم آہنگی کے جذبے سے لوگوں کو سرشار کرنے کے لیے انتھک جدوجہد کی اور اپنے کردار و عمل سے دلوں کو اسلام اور فلاح کی راہ کی طرف مائل کیا۔ ان کی روح پرور شخصیات نے دلوں کو تسخیر کیا اور ان میں زندگی اور معرفت حیات و کائنات کی نئی امنگیں پیدا کی۔ یہ زوند ہاب تس سردار دینس وادی کشمیر میں اسلام کی وسعت و رفت کے لیے صوفیاء کرام کی خدمات کسی تعاون کی محتاج نہیں۔ ان برگزیدہ حیثیتوں میں حضرت میر بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انتہائی تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گجرات سے یہاں تشریف لائے اور یہاں دین اسلام کی اشاعت میں نمایاں اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ آپ نے یہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ کی آخری آرام گاہ تلملا گاندربل میں واقع ہے، جہاں پر ہر مذہب کے لوگ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ جو ہمارے بزرگ اسلاف ہیں وہ ان کو مانتے ہیں اور ہمیشہ یہی عقیدہ ان کا رہا ہے کہ یہ ہماری وصالت کریں گے، اور جو بھی یہاں پہ درم میں یہی کہوں گا جو بھی یہاں پہ باؤ امید آئے گا اور اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، کہ وہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کہے کہ مجھے مراد نہیں ملی ہے، ہر ایک کی یہاں پہ مراد پوری ہوتی ہے۔ اب دیر ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، لیکن مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت پیر بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک وادی کشمیر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب حضرت میر بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ واقع تلملا گاندربل میں منعقد ہوتی ہے، جہاں قرآن خوانی، نعت خوانی اور درود و اذکار کی پروقار مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ محفل مولود اور ختمات المعظمات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ عرس پاک کے دوران عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد یہاں حاضری دیتی ہے اور صوفی بزرگان دین کے تئیں گلہائے عقیدت پیش کرتی ہیں۔ حضرت میر بابا حیدر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مذہبی پیروکار گزرے ہیں کہ تلملا گاندربل میں موجود کھیر بھوانی مندر کو بنانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اہم اور کلیدی رول رہا ہے۔ حضرت میر بابا حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ہندو برادری کو مکمل تعاون پیش کیا۔ بھائی چارے کی یہ مثال آج بھی یہاں موجود ہیں۔ انہی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر آج بھی لوگ دور دراز علاقوں سے بلا امتیاز مذہب ملت آتے ہیں اور دونوں مذہبی مقامات پر حاضری دیتے ہیں۔ سننے میں آیا جو ہمارے بزرگ ہیں، نیک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ماتا کھیر بھوانی جو پہلی بار آئی تھی تو حضرت میر بابا حیدر رحمۃ اللہ نے انہیں جگہ دی، وہ ان کی جگہ تھی وہاں پر، تو حضرت میر بابا حیدر رحمۃ اللہ نے انہیں اپنی جگہ دی یہاں پر بیٹھنے کی۔ تو کافی لوگ ہم یہاں جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، میر بابا حیدر کی۔ جب وہ آتے ہیں وہ چپل باہر سے نکالتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، کافی عزت کرتے ہیں۔
ایک روایت کے مطابق پیغمبر آخرالزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں جلوہ گر ہوئے اور یہ حکم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشمیر تشریف لے جائیں، کیونکہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد بنیں گے۔ حضرت شیخ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ کوہ ماراں پہاڑی پر واقع ہے۔ ان کے پاس جا کر میر بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمات حاصل کی ان کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلسفہ صوفیت کی تعلیم کو فروغ دیا اور بھائی چارہ، اخوت، مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا۔ صوفیوں کی وادی کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ بھائی چارہ، ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی مشال کو روشن رکھا۔ حضرت میر بابا حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں بھائی چارہ اور اخوت کا درس دیا، جو کہ فلسفہ صوفیت اور کشمیریت کی بنیاد ہے۔ یہاں میلہ لگتا ہے، پہلے میر بابا کا حیدر رحمۃ اللہ علیہ کا میلہ لگتا ہے، اس کے بعد کھیر بھوانی کا بھی میلہ لگتا ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں بھائی چارہ بہت رکھتے ہیں، ہندو لوگ بھی یہاں آتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کھیر بھوانی میں جاتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، مناتے ہیں میلہ، یہاں کا بھی مناتے ہیں مل جل کر اور کھیر بھوانی کا بھی مناتے ہیں مل جل کر۔ تو جو ہمارا یہاں عقیدہ ہے وہ ہم سے مل جل کر ہے، یہاں ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یہاں۔ کشمیر کی طرح ہندوستان کے دوسرے شہروں کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کی ثقافتی بنیادیں اور سماجی اور معاشرتی رشتے بھی صوفیت کے محبت انگیز جذبے سے سرشار ہیں، اور ان میں صوفیت کے خوبصورت رنگوں کی آمیزش ہے۔ یہاں کئی ایسے اولیاء اللہ اور صوفیت کا بنیادی فلسفہ انسان کے باطن کی صفائی اور قرآن کے مخفی معنوں کی تلاش ہے، اور اس کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے حیات پر کامل عمل صوفیت کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام علوم کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جس نے 7 زمین پیدا کیے اور آسمان پیدا کیا، اس سے میں مانگوں اور صرف وہی دینے والا ہے۔ جب وہ روٹھ جائے پھر میں کس سے مانگوں اور کون مجھے دے گا؟ یمی تھر 7 زمین تا آسمان کنگئی، تسب منگئی تا سوئی میں دیے، سوئی یل روشم ہنگ تا منگئی، اد کسب منگئی تا اد کس میں دیے۔